انسان کی طاقت کی حد، قوم عاد کی عبرتناک داستان۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان کی طاقت کی انتہا کیا ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی قوم واقعی یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں؟ یہ کہانی ہے ایک ایسی قوم کی جو خود کو زمین کا مالک سمجھنے لگی تھی۔ یہ کہانی ہے قوم عاد کی۔ احقاف کی ریت میں جنم لینے والی سپر پاور۔ حضرت نوح علیہ السلام کے عظیم طوفان کے کئی سو سال بعد جب دنیا ایک بار پھر آباد ہو چکی تھی، عرب کے جنوبی حصے میں یمن اور عمان کے درمیان احقاف کے ریگستان میں ایک نئی قوم ابھری۔ اللہ نے انہیں ایسی جسمانی طاقت عطا کی جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں کسی کو۔ ان کے قد کھجور کی درختوں جیسے بلند، جسم لوہے کی مانند مضبوط، عمریں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں سال، نہ بڑھاپا، نہ کمزوری، نہ بیماری۔ یہی طاقت آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں غرور بن کر اتر گئی۔ ارم، غرور کا شہر۔ انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر عظیم الشان محل بنائے، اونچے ستون کھڑے کیے اور فخر سے کہا، دیکھ رہے ہو یہ زمین، یہ محلات، ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ان کا شہر ارم خوبصورتی اور مضبوطی میں بے مثال تھا۔ قرآن خود گواہی دیتا ہے کہ دنیا میں ایسا شہر دوبارہ پیدا نہ ہوا۔ لیکن ان کی سب سے بڑی کمزوری ان کی طاقت نہیں تھی بلکہ تکبر تھا، شرک، ظلم اور انسانیت کی تذلیل۔ وقت گزرتا گیا، وہ اللہ کو بھول گئے، پتھر کے بتوں کے آگے جھکنے لگے۔ کمزوروں پر ظلم اور طاقت کا نشہ ان کی پہچان بن گیا۔ وہ کہتے تھے، انسان ہمارے سامنے چیونٹی سے زیادہ کچھ نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی آمد، محبت بھرا پیغام۔ اللہ نے انہی میں سے ایک معزز انسان کو چنا، حضرت ہود کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے ڈرا کر نہیں بلکہ محبت سے سمجھایا، اے میری قوم، یہ سب نعمتیں اللہ کی ہیں، اس کا شکر ادا کرو، صرف اسی کی عبادت کرو۔ لیکن سرداروں نے ہنسی اڑائی اور کہا، یہ سب ہماری عقل اور طاقت کا کمال ہے۔ آخری وارننگ۔ حضرت ہود نے بار بار خبردار کیا کہ اگر باز نہ آئے تو دردناک عذاب آئے گا، مگر جواب ملا، اگر سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ کی پکڑ کا وقت آ پہنچا۔ قحط، 3 سال کی خاموش سزا۔ سب سے پہلے آسمان نے منہ موڑ لیا۔ 3 سال تک بارش کی ایک بوند نہ گری، باغ سوکھ گئے، جانور مرنے لگے، زمین بنجر ہو گئی۔ پھر بھی وہ نہ جھکے۔ وہ آندھی جو تاریخ بن گئی۔ ایک دن بادل نظر آئے، لوگ خوشی سے جھوم اٹھے، آج بارش ہوگی۔ لیکن یہ بارش نہیں تھی، یہ اللہ کا عذاب تھا۔ ایک ایسی تیز، برفیلی، چیختی ہوئی آندھی جو 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی۔ وہ دیو قامت لوگ ایسے زمین سے اکھڑتے جیسے سوکھی گھاس، محل، دیواریں، دروازے سب ٹوٹ گئے۔ قرآن کہتا ہے، وہ ایسے گرے پڑے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ نجات اور انجام۔ اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام اور چند ایمان والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا۔ جب طوفان تھما تو غرور کا شہر ریت کا ڈھیر بن چکا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، میں نے تمہیں سچ بتایا تھا مگر تم نے یقین نہ کیا۔ سبق۔ آج کے انسان کے لیے قوم عاد کی کہانی آج بھی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان چاند پر پہنچ جائے، پہاڑ کاٹ کر شہر بنا لے، لیکن اگر اس کے دل میں عاجزی نہیں اور وہ اپنے رب کے آگے نہیں جھکتا تو اس کی طاقت مکڑی کے